اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام، پیارے نام، اس کا آج ہمارا دوسرا درس ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا پہلا نام اللہ، اس کی وضاحت کریں گے۔ اس نام کی وضاحت کو، ایکسپلینیشن کو اس پیار سے اور اس محبت سے سماعت کیجیے گا کہ ہماری ہر سانس سے لفظ اللہ نکلنا چاہیے، ہمارے دل کی دھڑکنوں سے اللہ کا نام مبارک جو ہے وہ بلند ہو۔ اس کے لیے ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اتوار کا دن اس لیے رکھا ہے کہ عموماً چھٹی ہوتی ہے، اگر 2-4 منٹ ایکسٹرا لگ جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بڑی محبت سے، بڑی اپنائیت سے اللہ کے اس مبارک نام کی وضاحت، معنی، مفہوم سماعت کیجیے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نام کی نہ تو جمع آتی ہے، نہ ہی تثنیہ آتی ہے، اور نہ ہی اس نام کی مؤنث آتی۔ اور یہ نام اللہ رب العزت کا اتنا معانی کے اعتبار سے گہرا ہے کہ آپ جتنا اس کی گہرائی میں جاتے جائیں گے، اتنا آپ کے لیے اللہ رب العزت کی محبت آپ کے دل میں بڑھتی جائے گی، آپ کے اندر اللہ کی محبت اور اپنائیت بڑھتی جائے گی۔ قرآن مجید میں 33 آیات ایسی ہیں کہ جو لفظ اللہ سے شروع ہوتی ہیں، اور تقریباً 2724 مقامات پہ قرآن مجید میں یہ لفظ اللہ آیا ہے۔ اگر آپ اس نام کی تحریر اور اس کے خط پہ غور کریں نا، تو آپ غور کریں گے کہ اس کا ہر لفظ معلوم ہوگا جیسے کہ اوپر کو اٹھ رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ نام اپنی تحریر اور اپنے خط کے اعتبار سے بھی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کتنا بلند ہے، اللہ کی بلندی اور اس کی شان کتنی ہے، اور اللہ رب العزت کتنے عظیم تر ہے، اس کی تحریر سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ نام جس کے بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَإِنَّ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ الْجَامِعُ لِجَمِيعِ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتِ الْعُلَى، اللہ کا یہ نام اللہ رب العزت کے تمام اسماء حسنہ کے معانی کو اپنے اندر سموئے ہوئے، اور اللہ کی تمام صفات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اس لیے اس کو اسم الجلالہ کہتے ہیں، اس کو اسم علم کہتے ہیں۔ بہرحال لمبی چوڑی تمہید سے قطع نظر، آئیے اس کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو نام ہے اللہ، یہ بیسیکلی الہ سے بنا ہوا ہے۔ الہ سمجھتے ہیں آپ، جیسے آپ کلمہ توحید میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ وہی الہ ہے، اس کے پیچھے ال لگا دیا، الہ۔ تو اب آگے یہ گرامیٹیکل ڈسکشن ہے کہ یہ الہ سے اللہ کیسے بنا، اس کو ہم فی الحال نہیں چھیڑتے، اس کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ المحبوب، وہ ہستی جس سے محبت کی جائے، اور ایسی محبت کہ سب سے زیادہ محبت اس سے ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اس سے ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی محبت کے برابر بھی کسی اور چیز کی محبت آ گئی دل میں، یا اس سے بڑھ کے آ گئی، تو یہ شرک فی المحبت ہوگا۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کی، المحبوب، یہ معنی ہے اس کا۔ دوسرا معنی اللہ کا کہ جس کی طرف محتاجی ہو، لوگوں کی جس کی طرف محتاجی ہو، ہر مخلوق جس سے اپنی ضرورت کی طلب کرے، اپنی حاجت مندی کا مظاہرہ کرے،
جیسے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو اور محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ رب العزت غنی ہے اور قابل تعریف ہے۔ محبوب ہے پہلا معنی، دوسرا معنی معبود، کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، تو معبود برحق وہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی اور کی عبادت اور بندگی کی تو اس کا مطلب ہے اس نے شرک اکبر کیا، سب سے بڑا شرک۔ اگر کسی نے کسی اور کو اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق سمجھا بھی، پھر بھی اس نے شرک کیا۔ پہلا معنی محبوب، دوسرا معنی معبود، تیسرا معنی ہم نے بتایا کہ جس کی طرف محتاجی ہو، اور چوتھا معنی نوٹ کیجئے ملجا، جس سے پناہ طلب کی جائے۔ اللہ کون؟ یہ اللہ کے معنی ہیں، یہ کوئی اللہ کا تعارف نہیں ہو رہا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون، یہ لفظ اللہ کے اندر یہ معنی چھپے ہیں گرامیٹیکلی۔ تو اللہ کون ہے کہ جس سے پناہ طلب کی جائے، مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، فتنوں میں جس سے پناہ طلب کی جائے وہ اللہ ہے۔ ملجا، نبی اسلام کہا کرتے تھے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے مگر صرف تو ملجا۔ ایک پانچواں معنی نوٹ کیجئے محجوب، اللہ کون؟ محجوب، چھپا ہوا، اور ایسا چھپا ہوا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کی طرف نگاہیں نہیں جاتی کسی کی، ہمارے حواس سے بالکل وہ ماورا ہے، ہماری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لا تدرک الابصار، ایسا چھپا ہے۔ اور چھٹا معنی نوٹ کیجئے گا بلند و بالا، اللہ کا معنی کیا ہے؟ بلند و بالا، اور اتنا بلند ہے کہ اپنے مقام کے اعتبار سے بھی اور اپنے مکان جگہ کے اعتبار سے بھی عرش پہ مستوی ہے، بلند و بالا۔ اور ساتواں معنی نوٹ کیجئے گا اللہ وہ ہستی ہے جو حیران کر دینے والی، حیران کر دینے والی، اپنی قدرتوں سے، اپنی حکمتوں سے، اپنی مصلحتوں سے، اپنے کمالات سے، اپنے کرشموں سے وہ ہستی ہمیں حیران کر دیتی۔ آپ ایک ایک اس کی مخلوق میں آپ غور کرتے جائیں، آپ حیران ہوں گے کہ اس مالک کی کیا کرشمے، کیا اس نے چیزیں بنائی ہیں، حیران کر دینے والی۔ آٹھواں معنی اور آخری نوٹ کیجئے گا کہ جس کے ذریعے سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ جس کے ذریعے سے ہمیں سکون ملے، اس کا نام لینے سے ہمیں سکون ملے۔ اللہ کا نام پکارنے والا کبھی بے سکون نہیں ہوتا، اللہ کا نام پکارنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا معنی ہے کہ سکون کا ذریعہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور سکون ملتا ہے۔ تو لفظ اللہ کے یہ 8 معانی ذکر کرنے کے بعد اگلی بات نوٹ کیجئے گا، اس لفظ کی پاور کیا ہے؟ لفظ اللہ کی پاور کیا ہے؟ اس پاور کے چیپٹر میں پہلی چیز نوٹ کریں کہ لفظ اللہ کی اتنی پاور ہے کہ آتش نمرود کو بھی ٹھنڈا کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ میں ہیں اور کیا پکاریں؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے میرے لیے اللہ۔ جب ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو اللہ کا بھی اعلان آ گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، وہ آگ بھی گلزار بن گئی اس اللہ کی پاور کی وجہ سے۔ ابھی نہیں سمجھے تو دوسری مثال سمجھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، اور رستے میں تھکاوٹ ہو گئی، ایک جگہ پڑاؤ کیا آرام کرنے کے لیے۔ صحابہ بھی کچھ درختوں کے نیچے ہو لیے، کچھ سایہ تلاش کرنے لگے اور آرام کے لیے لیٹ گئے۔ نبی اسلام بھی ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار ایک درخت کے ساتھ لٹکائی اور خود آرام کے لیے لیٹ گئے۔ ایک اعرابی دیہاتی ایک بدو آیا اور آ کے اس نے کیا کیا؟ رسول اللہ کی وہ تلوار پکڑی اور آپ پہ سونت لی۔ اتنے میں آپ کی آنکھ کھل گئی تو کہنے لگا من ینجیک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کو اب مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی اسلام کی زبان سے کیا لفظ نکلا؟ اللہ، اللہ بچائے گا۔ یہ لفظ نکلنا ہی تھا کہ اس بندے کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، سقط السیف من یدی، اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ اتنی پاور سے اللہ کا نام لیا، اتنی دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ کا نام لیا۔ نام لینے والے کون ہیں؟ رسول اللہ، اس کا نام لینے اللہ کا، تو پاور نہیں ہوگی تو کیا ہو؟ تلوار گر پڑی۔ آپ نے وہ تلوار پکڑی اور کہا من ینجیک منی، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟
اب وہ لگا رحم کی اپیل کرنے. تو معلوم ہوا کہ لفظ اللہ کی پاور ہے. آپ نے اللہ کا نام لیا, اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. تیسری چیز نوٹ کریں اس میں لفظ اللہ کی پاور میں, کہ لفظ اللہ جب تک ہے تب تک کائنات باقی ہے. کائنات کی بقا لفظ اللہ کی بقا میں. جب یہ لفظ اللہ دنیا سے ختم ہے, اس دن کائنات بھی کل من علیہا فان ہو جائے گی. نبی اسلام کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں, آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں ایک فرد بھی باقی ہے جو کہ اللہ اللہ کہنے والا ہے. جب وہ ایک فرد بھی ختم ہو گیا تو پھر کل من علیہا فان ہو جائے. تو اس نام کی بقا میں کائنات کی بقا ہے. تیسری چیز نوٹ کریں کہ ہمارے دکھوں, پریشانیوں اور تکلیفوں کا مداوع اگر ہے تو لفظ اللہ میں, اللہ کے نام میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت عمیس کو ایک دعا سکھائی تھی. کہا اپنی مصیبتوں میں, تکلیفوں میں اور کرب میں یہ دعا پڑھا کر. کون سی دعا؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. فرمایا یہ دعا پڑھا کر, اللہ تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے گا. تو گویا کہ یہ نام ہمارے لیے پین کلر ہے, اور ایسی پین کلر ہے کہ بڑی سی بڑی پین ہو, بڑی سی بڑی درد ہو, تکلیف ہو, مصیبت ہو, اس نام کو پکارنے والا ہر قسم کی تکلیف سے بچ جاتا ہے, ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ ہوتا ہے. یہ پاور ہے اس نام کی. اور صحیح مسلم کی, صحیح بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف میں, اپنی دکھ میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش العظیم. یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر تکلیف میں, اپنی ہر کرب میں پڑھا کرتے تھے. تو یہ لفظ اللہ کی پاور ہے, یہ پین کلر ہے. کتنی باتیں ہو گئیں لفظ اللہ کی پاور میں؟ 4 باتیں. 5ویں چیز نوٹ کیجئے گا کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کا نام کبھی مٹ نہیں سکتا. اللہ کا نام کبھی مٹ نہیں سکتا. کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ شیب ابی طالب میں 3 سال رہے مسلمان, اور مشرکین مکہ نے, کافروں نے جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا, اور اس بائیکاٹ کو ایک صفحے پہ لکھ کے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے لٹکا دیا گیا تھا. پھر 3 سال کے بعد وہ چند لوگ اٹھے, انہوں نے ترس کھایا بھئی کیا کر رہے ہیں ہم خود کھا پی رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, اور ادھر ہمارے جو ہے وہ خاندان والے, رشتہ دار والے, ادھر برادری والے وہ کس طرح مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں, قحط والی زندگی گزار رہے ہیں, کہ کتنی زیادتی کر رہے ہیں ہم. تو چند لوگ اکٹھے ہو کے بیت اللہ کے سین میں آواز اٹھائی بھی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے اس کو. ادھر سے ابو طالب آ گئے. لوگوں نے پوچھا جناب آپ کدھر؟ آپ تو ادھر شیب ابی طالب میں, آپ کدھر؟ کہا میرے بھتیجے نے مجھے بھیجا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ جو صحیفہ تھا جس کے اوپر جو ہے وہ بائیکاٹ نامہ لکھا ہوا تھا, وہ سارا دیمک نے چاٹ دیا ہے, ختم کر دیا ہے, صرف لفظ اللہ باقی ہے, صرف لفظ اللہ باقی ہے. اور میں ابو طالب تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں, اگر یہ میرے بھتیجے کی بات سچ ثابت ہوئی تو پھر یہ ہے کہ تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, اور اگر میرے بھتیجے کی بات غلط ثابت ہوئی جو وہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ میں پیچھے سے ہٹ جاؤں گا, تم جانو اور وہ جانے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم دیکھتے ہیں. دروازہ کھولا, صحیفہ لایا گیا, جہاں جہاں پہ اللہ اللہ آ رہا تھا نا وہ باقی ہے, باقی سارا دیمک نے چاٹ دیا تھا. تو لفظ اللہ باقی رہا. یہ اللہ کی, لفظ اللہ کی پاور ہے کہ یہ مٹ نہیں سکتا. اس لیے یہ لفظ اللہ کی. اور آخری بات نوٹ کیجئے گا, 6ٹھی بات لفظ اللہ کی پاور میں, اور وہ یہ ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا یہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم, اسم کا معنی نام, اعظم کا معنی سب سے اونچا, سب سے بڑا, دا گریٹسٹ نیم, سب سے بڑا نام یہ ہے اللہ کا, اسم اعظم. اور آپ نے فرمایا کہ اسم اعظم سے جو بھی اللہ سے دعا کی جائے قبول ہوتی ہے, اور جو اللہ سے مانگا جائے اللہ عطا کرتے ہیں. اور آپ نے فرمایا قرآن مجید کی 3 صورتوں میں اسم اعظم ہے, سورۃ البقرہ, سورہ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ. سورہ بقرہ میں کیسے؟ آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اسم اعظم ہے. اس کے ذریعے سے اب اللہ سے جو دعا مانگیں گے اللہ قبول کریں گے, اور جو اللہ سے مطالبہ کریں گے اللہ عطا کریں گے. دوسرا سورہ آل عمران میں شروع میں ہی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تیسرا سورۃ طٰہٰ میں
اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی، یہ اللہ اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے سے آپ جو دعا مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا قبول کریں گے، یہ اسم اعظم ہے۔ اور پھر آپ یہ بات نوٹ کریں اس کی پاور میں کہ جس کھانے پہ اللہ کا یہ نام لیا جائے شیطان کے لیے وہ کھانا بین ہو جاتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ شیطان نے پوچھا تھا نا اللہ سے، یا اللہ تو نے ہر مخلوق کا رزق تقسیم کر دیا، میرا کدھر ہے؟ فرمایا جس رزق پہ جس کھانے پہ میرا نام نہیں لیا جائے گا نا اللہ، وہ تیرا رزق ہوگا۔ جس کا مطلب جب اللہ کا نام آ گیا تو شیطان وہاں نہیں آ سکتا۔ آپ جتنے مرضی حلال پیسوں سے جانور لے کے آئیں، لیکن آپ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیں گے، وہ جانور آپ کے لیے حرام ہوگا۔ جب اللہ کا نام لیں گے ذبح کرتے ہوئے تب وہ آپ کے لیے حلال ہوگا۔ یہ ہے لفظ اللہ کی پاور۔ پھر اگلی بات، تیسرے نمبر پہ یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ لفظ اللہ کو پکارنا کیسے ہے۔ یہ بڑا نقطے کی بات، ادب کی بات بتانے لگا۔ لفظ اللہ کو پکارنا کیسے ہے؟ علماء سلف کے نزدیک لفظ اللہ کو صرف اللہ کر کے نہیں پکارنا، صرف اللہ منع کیا گیا ہے، بلکہ ساتھ کوئی نہ کوئی صفتی جملہ ضرور لگانا ہے، کوئی صفاتی چیز ضرور ذکر کرنی ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالی، اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العزت، اللہ مالک الملک، اللہ رب العالمین، اللہ عز و جل، اللہ جل شانہ، اللہ جلت قدرتہ۔ اس طرح کے کوئی صفتی جملہ ضرور لگانا ہے، صرف اللہ، صرف اللہ، یہ اس سے منع کیا گیا، یہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور پھر یہ بعض لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کے ذکر کریں گے کہ عام آدمی ہے نا اس کو ذکر پتہ کیا سکھائیں گے، بس تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ پڑھتا رہے، اور اللہ کہتے ہوئے اپنے دل پہ چوٹ لگا، ضرب لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سا ذکر ہے؟ اور پھر جو خاص آدمی ہے نا جی، یہ خاص، یہ بہت ولی کے لیول کو پہنچ چکا ہے، اس کا ذکر اللہ اللہ نہیں ہے، اس کا ذکر کیا ہے؟ ہو یہ ذکر ہے، وہ لفظ اللہ نہیں کہے گا۔ یہ ساری شعبدہ بازی ہیں، نہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کے عمل سے ثابت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اللہ کا نام کے ساتھ ذکر سکھائے ہیں، ساتھ میں کوئی اور جملہ ضرور ہے، ساتھ میں کوئی اور لفظ ضرور ہے، الحمدللہ، صرف اللہ نہیں، الحمدللہ، ہاں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی پورا ایک جملہ بنتا ہے، پوری ایک ساتھ اور چیز ایڈ کی گئی، صرف اللہ نہیں ہے۔ پھر چوتھی چیز اور آخری بات نوٹ کیجئے گا کہ لفظ اللہ کے کچھ خصائص، لفظ اللہ کے کچھ خصوصیات آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ خصوصیات کے اندر پہلی چیز نوٹ کریں، جیسے ہم نے شروع میں بھی بتایا کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، کسی اور کا یہ نام نہیں ہو سکتا۔ اور آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ کسی اور کا لفظ اللہ نام رکھے یا کسی اور کا لفظ اللہ پکارے، کسی اور کا نام اللہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے اندر اللہ نے یہ جرت ہی نہیں رکھی۔ مشرکین مکہ بھی اور دیگر کافر جو ہیں وہ اپنے خداؤں کے بڑے بڑے نام رکھتے تھے، لیکن کسی نے اللہ نہیں رکھا، حالانکہ جانتے تھے اللہ ایک ہستی ہے، معبود ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے خداؤں کا نام وہ اللہ نہیں رکھتے تھے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ لفظ اللہ، اللہ کی تمام صفات کا، اللہ کے تمام ناموں کا مجموعہ ہے، اور آپ اللہ رب العزت کے نام کے ایک ایک حرف کو آپ اتارتے جائیں تو مطلوب اور مقصود وہی ہستی ہوگی۔ جیسے اللہ ہے، کون ہستی مراد ہے؟ وہ اللہ، اور اگر آپ اس کے پہلے الف کو اتار دیں، باقی پیچھے کیا بچا؟ للہ، تو اس سے مراد کون ہے؟ وہی اللہ، للہ ملک السماوات والارض۔ اب اس لام کو بھی اتار دیں للہ کی، آگے کیا بچا؟ لہو، تو لہو سے کون مراد ہے؟ وہی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگر اس لام کو بھی اتار دیں، باقی پیچھے کیا بچا؟ ہو، تو ہو سے کون مراد ہے؟ وہی هو الذی لہ ملک السماوات والارض۔ یعنی آپ اس کے ایک ایک سپیلنگ کو اتارتے جائیں، مطلوب وہی ہوگا، وگرنہ آپ کسی اردو زبان کے کوئی اور لفظ سے، عربی زبان کے کوئی اور لفظ، انگلش زبان کے کوئی لفظ آپ لے لیں، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ اس کے تھوڑے بہت سپیلنگ اتار بھی لیں، حروف اس کے اتار بھی لیں تو مطلب وہی رہے، کوئی لفظ نہیں ہے۔ لیکن عربی زبان کا صرف لفظ اللہ ایسا ہے کہ آپ اس کے کچھ سپیلنگ اتار بھی لیں، حروف اتار بھی لیں، پھر بھی مطلوب اور مقصود وہی ہستی ہوتا ہے۔ پھر یہ اگلی بات نوٹ کریں تیسرے نمبر پہ کہ لفظ اللہ ہر حدیث میں آتا ہے۔ لفظ اللہ، کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیں، آپ کو ہر حدیث میں لفظ اللہ ملے گا۔ کیسے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر حدیث میں آپ کو لفظ اللہ ملے گا۔
پھر چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کی نماز کا ہر ایکشن لفظ اللہ کے ساتھ منتقل ہوتا ہے آگے. آپ نماز شروع کرتے ہیں کیسے؟ اللہ اکبر. آگے جب تک امام اللہ کا نام نہیں لے گا نا، آپ اس وقت تک اگلے ایکشن میں منتقل ہونے کے مجاز نہیں ہیں. امام کہے گا اللہ اکبر، پھر آپ امام رکوع سے اٹھے گا، پھر بھی اللہ کا نام لے گا، سمی اللہ لمن حمیدہ، یعنی ہر ایکشن لفظ اللہ کے ساتھ. اور اگر سلام پھیرنی ہے تو پھر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام ہوگا ہر ایکشن میں نماز کے. پھر ایک اور بات نوٹ کریں اللہ رب العزت کے نام کے ضمن میں، کہ اللہ رب العزت کا یہ نام ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پہ بولا جا رہا ہوتا ہے. کائنات میں کوئی جگہ، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ کا یہ نام نہ لیا جا رہا ہو. جیسے کہ اذان ہے، کہتے ہیں اذان کے بارے میں کہتے ہیں کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جہاں کسی نہ کسی جگہ پہ اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو. تو یہ اللہ رب العزت، یہ اذان جو ہے وہ اللہ رب العزت کو بہت بڑا نام، اللہ اکبر، اللہ کتنی بار آتا ہے اس میں. تو یہ اللہ رب العزت کے ناموں کے حوالے سے پہلا جو ایک اللہ کا نام تھا اللہ، اس کے معنی مفہوم کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. تو یہ اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے سے اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دفعہ دعا کر رہا ہے، اور دعا کے کلمات پتہ کیا ہیں؟ آخری حدیث سنانے لگو بس. دعا کے کلمات یہ ہیں، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سنن ابی داؤد کی حدیث. وہ یہ کلمات پڑھ رہا ہے، نبی اسلام نے اسے بلایا اور آپ اسے کہا کہ تم نے لقد سألت اللہ باسمہ العظم، تم نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی ہے. وہ اسم اعظم اذا دعی بہ اجاب و اذا سئل بہ اعطا، کہ وہ اسم اعظم کے جس کے ذریعے سے جو دعا مانگی جائے اللہ وہ دعا قبول کرتے ہیں، اور اللہ سے جو مطالبہ کیا جائے اللہ وہ مطالبہ بھی بندے کا پورا کرتے ہیں. یہ اسم اعظم میں اتنی برکت اور اتنی تاثیر ہے. اللہ رب العزت یہ اللہ کے ناموں کا صحیح فہم اور صحیح ادراک حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی دعاؤں میں ان ناموں کو شامل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.